ایران ورسز USA۔ اب یہ جنگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ کیا یہ جنگ ورلڈ وار 3 کے اندر تبدیل ہو جائے گی؟ کیونکہ ورلڈ وار 2 کے اندر بھی دو آپشنز تھے، ایک تھا ہٹلر کی طرف جانا اور دوسرا تھا برٹش امپائر۔ کچھ ملک جو تھے وہ برٹش امپائر کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کچھ جو تھے وہ ہٹلر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس ٹائم کا سپر پاور سمجھا جانے والا ملک جاپان جو ہٹلر کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن امریکہ نے اس کی کمر توڑ دی اور خود بن گیا اگلا سپر پاور ملک۔ کیا اب اس کی کمر بھی ٹوٹنے والی ہے؟ کیا کوئی نیا ملک سپر پاور بننے والا ہے؟ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ اتنے زیادہ مسلم ممالک ہونے کے باوجود امریکہ کی کشیدگیاں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ اتنی زیادہ کیوں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا ورلڈ وار 2 کے اندر، جہاں پر پوری دنیا کے پاس جسٹ دو آپشنز تھے، ایک تھی برٹش امپائر اور دوسری طرف تھا ہٹلر۔ اب جہاں پر پوری دنیا کے زیادہ تر ممالک جو برٹش امپائر کے ساتھ کھڑے تھے، وہیں پر ایران جو ہٹلر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے بعد ایران اور جرمنی بہت زیادہ کلوز دوست بن گئے اور یہ بات برٹش امپائر کو بالکل پسند نہیں آئی، تو اس نے ایران کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں پورا ایران فتح کر لیا۔ تو یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے امریکہ جیسے ملک سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ ایران کا بادشاہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے کھڑا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تمہیں اپنے 22 سالہ نوجوان بیٹے کو بادشاہ بنانا ہوگا اور خود بادشاہ کے تخت سے ہٹنا ہوگا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کا یہ بیٹا رضا شاہ برٹش امپائر کا بہت بڑا وفادار تھا اور برٹش امپائر سے بہت زیادہ انسپائر تھا۔ وہ چاہتا تھا ایران کے لوگ پوری طرح ویسٹرن کی طرح کپڑے پہنیں، انہی کی طرح بات کریں، انہی کی طرح کھائیں پیئیں اور اپنا جو ان کا کلچر ہے وہ بالکل بھول جائیں۔ اسی لیے وہ پہلے دن سے کوشش کر رہا تھا کہ اسلام کو ایران سے بالکل دور کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے پورے ایران کے اندر حجاب کے اوپر پابندی عائد کر دی اور جتنے بھی اسلامک سکولرز تھے جو بڑے بڑے نام تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور وہاں پر میوزک پارٹیاں، شراب پارٹیاں چلانا شروع کر دی، اور ایران جو کہ ایک مسلم ملک ہے اس کے اندر شراب بننا شروع ہو گئی، اور اتنی زیادہ شراب بننا شروع ہو گئی کہ پوری دنیا کے اندر شراب ایکسپورٹ ہونے لگی ایران سے۔ اور اس ٹائم ایران کے بادشاہ کو یہ لگتا تھا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے کنگ فیصل کو بھی یہ بولا کہ آپ بھی کون سے پرانے زمانے میں جی رہے ہو، آپ تھوڑا سا لبرل بنو۔ لیکن تب یہ کنگ فیصل نے بات نہیں مانی۔ لیکن ایک فنی بات یہاں پر یہ ہے کہ آج سعودی عرب جو ہے وہ ایران کو یہ بول رہا ہے کہ تم تھوڑا سا لبرل بنو، لیکن اب ایران یہ بات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے اسلامک سکولرز تھے انہوں نے مسجدوں کے اندر اس بادشاہ کے خلاف سپیچز دینا شروع کر دی، جس میں ایک بہت بڑا نام ہے آیت اللہ خمینی۔ خمینی صاحب پورے ایران کے لوگوں کو اس بات پر اکسانے لگے کہ آپ اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرو، اور آخر خمینی صاحب کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایران کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کر کے ایران سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد امام خمینی جو کہ ایران سے عراق چلے گئے، اور عراق کے اندر ایک ینگ لیڈر جو کہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ تھا صدام حسین۔ اور صدام حسین نے ایران کے بادشاہ کو یہ آفر بھی دی کہ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو میں امام خمینی کو قتل کروا دیتا ہوں، جو کہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تب ایران کے بادشاہ نے کہا کہ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بوڑھا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو خمینی صاحب نے اپنی سپیچز کیسٹس کے اندر ریکارڈ کروانا شروع کر دی، اور اس کے بعد ان کیسٹس کو سمگل کر کے ایران کے اندر بھیجا گیا، اور وہاں کے لوگوں نے وہ کیسٹس سنی اور ان کے اندر ایک جوش، ایک ولولہ اور ایک بغاوت جاگ اٹھی جو اندر ہی اندر بہت زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگوں نے اب ایران کے بادشاہ کے بجائے امام خمینی کو اپنا لیڈر سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن تب بھی بادشاہ کو ہٹانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک بہت زیادہ طاقتور فوج اور اس ٹائم کا سپر پاور ملک جو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔
یہیں پر جب وہ اپنی فل طاقت میں کھڑا تھا ایران کا بادشاہ، اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے برجن امپائر بنانے کا سوچا اور اس کے اوپر اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں کہ تب ایران کے بادشاہ نے برجن امپائر بنانے کے لیے دنیا کی سب سے مہنگی اور بڑی پارٹی ارینج کی، جس میں اس نے سونے کی پلیٹوں کے اندر کھانا دیا اور سونے کے تخت کے اوپر بیٹھ کے سونے کا تاج پہنا۔ تب لوگوں کے دل کے اندر یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ سونے کے تخت کے اوپر بیٹھ رہا ہے اور سونے کی پلیٹ کے اندر کھانا کھا رہا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت بڑھنا شروع ہو گئی۔ جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی کہ اب پورا ملک میرے خلاف ہو چکا ہے، تو وہ سیکرٹلی وہاں سے ملک چھوڑ کر نکل گیا، اور تب خمینی صاحب کی واپسی ہوئی ملک کے اندر، ایران کے اندر، اور تب ایک ورلڈ ریکارڈ بنا کہ اتنے زیادہ لوگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے آئے کہ تاریخ میں اتنے لوگ کسی کو ویلکم کرنے نہیں آئے۔ 70 لاکھ لوگ خمینی صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یہاں پر اسی بیچ میں عراق اور ایران کی آپس کے اندر بھی بڑی زبردست جنگ چھڑی، جو کہ 8 سال تک چلتی رہی، اور اس کے بعد ایران نے اپنے آپ کو ایک نیوکلیر پاور بنانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، جس کو اندر ہی اندر پاکستان نے سپورٹ کیا، اور اس کو بعد میں تسلیم کیا تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان نے، اور پھر عبد القدیر خان صاحب کو نظر بند کر دیا گیا انہی کے گھر کے اندر۔ اب یہ بات اگر سنانا شروع کر دی جائے تو بہت لمبی ہے، اس کو بعد میں سنائیں گے۔ اس کے بعد کافی سارے لیڈرز جو آئے ایران کے اندر، اور ان میں بہت بڑے بڑے نام بھی تھے، اور ان میں تھے ابراہیم رئیسی، جو کہ امریکہ کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیکنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے ٹیکے۔ تو ہوا کیا؟ Raisi died when their helicopter crashed. اس کے بعد ابھی جو ایران کا پریزیڈنٹ بنا ہے، اس نے یہ بات صاف بتا دی ہے کہ ایران نہ تو نیوکلیر پاور بننا چاہتا ہے اور نہ وہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ابھی تک اس بات پہ قائم ہے کہ ہم نیوکلیر پاور نہیں بننا چاہتے، اور نہ ہی ہم بنا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے وہ یہ بار بار نیوز چلا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگلے 30 دن کے اندر نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے، اور یہ نیوکلیر پاور بن کے رہے گا، اور اگلے 2 سے 3 ہفتے کے اندر یہ بن جائے گا اور امریکہ کے اوپر حملے کرے گا، اور ایسی بہت ساری جھوٹی خبریں اور جھوٹی افواہیں بنا کر امریکہ کو بھڑکا رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملے کرے۔ لیکن اس ٹائم اسرائیل کی حالت خراب ہو چکی ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ اس ٹائم رشیا کھڑا ہے، ایران کے ساتھ اس ٹائم چائنا کھڑا ہے، اور چائنا ایک ایسا ملک ہے جو آنے والے ٹائم کا سپر پاور ملک بن سکتا ہے۔ چائنا ایسا ملک ہے جو امریکہ کو بھی سامنے سے للکار سکتا ہے، امریکہ جیسے ملک کے آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایران کو اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایران یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نیوکلیر نہیں بننا چاہتے، اور ہمیں نیوکلیر پاور بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ ورلڈ وار 3 شروع ہو جاتی ہے، جس میں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران، افغانستان اور بہت ساری مسلم کنٹریز جو ایک سائیڈ پہ ہیں، اور دوسری طرف امریکہ اور بہت ساری کنٹریز ہیں، اگر ورلڈ وار 3 ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جیتتا کون ہے، اور کیا یہ وہی جنگ ہوگی جس کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں۔ اب وہ حدیثیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے آتے دیکھو تو ان کی طرف شامل ہو جاؤ، کیونکہ ان کے درمیان اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور انہیں کوئی چیز نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اب خراسان کا مطلب کیا ہے، اب یہ آپ کو بعد میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ خراسان فارسی کا لفظ ہے، خور سورج اور آسان آنا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب بنتا ہے طلوع آفتاب کی سرزمین سے۔ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ ایک تاریخی خطہ ہے جو کہ آج شمالی مشرق ایران، افغانستان، ترکمانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں پر ہے۔ اب علماء کی رائے جانتے ہیں۔ علماء کا کہنا ہے یہ روایات محض جغرافیائی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ ایک روحانی عدالتی بیداری کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو مشرق سے اٹھے گی۔ مہدی کا ظہور ہوگا، عدل و انصاف کا قیام کا پیش خیمہ ہوگا۔ اب یہ جنگ کس طرف لے کر جاتی ہے دنیا کو، دیکھنا یہ ہے۔ سو سبسکرائب۔